بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1670 ہے اور آج ہم سورہ سبا کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کریں گے، آیت نمبر 3 اور 4۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین كفروا لا تأتین الساعة قل بلى وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، لا تأتینا نہیں آئے گی ہم پر، الساعہ قیامت، قل کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی قسم ہے میرے رب کی، لتأتینکم البتہ وہ تم پر ضرور آئے گی، عالم الغیب جو جاننے والا ہے غیب کا، لا يعزب وہ شدہ نہیں رہتی، عنہ اس سے، مثقال ذرہ ایک ذرے کے برابر، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، ولا اصغر اور نہیں کوئی چھوٹی چیز، من ذالک اس سے، ولا اکبر اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین مگر وہ واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، لیجزیہ تاکہ وہ اللہ بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک یہ لوگ، لہم ان کے لیے ہے، مغفرۃ ورزق کریم مغفرت اور اچھی روزی۔ ترجمہ یوں ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے رب کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ رب غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز ذرے سے چھوٹی یا بڑی ایسی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو بدلہ دے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے عالم الغیب رب کی قسم وہ ضرور آ کر رہے گی۔ تیسری بات، کوئی ذرہ برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ چوتھی بات، نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ایسی ہے نہ اس سے بڑی جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ۔ پانچویں بات، تاکہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے انہیں انعام دے۔ چھٹی بات، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں کفار کے اس باطل عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے جن کا یہ ماننا تھا کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی اور نہ ہم کبھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ان کا جواب اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اب اپنی قسم کھا کر دے رہے ہیں کہ اے کفار، جو تمہارا عقیدہ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا نہیں ہے،
تمہارا یہ عقیدہ بالکل باطل اور جھوٹا ہے، کیونکہ میرے اس رب کی قسم جس نے اس دنیا کو بسایا، انسانوں کو پیدا کیا، وہ پھر اس دنیا کو ختم کر دے گا اور تمام انسانوں کو دوبارہ اپنی بارگاہ میں زندہ کر کے جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت بیان کی گئی کہ وہ سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اس لیے قادر ہے کہ وہ سب کا رب ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، اور اس نے پیدا کرنے کے بعد چھوٹی سی چھوٹی چیز جس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذرے سے دی کہ اتنی چھوٹی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کہاں ہے، کس حالت میں ہے، سب اسے معلوم ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ تم کہاں جیو گے، کہاں مرو گے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ خبیر ان اللہ علیم خبیر، سورہ لقمان آیت نمبر 34 کسی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں مرے گا، مگر اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور وہ اس سے باخبر ہے۔ تو جب سب کچھ اسے معلوم ہے تو پھر دوبارہ زندہ کرنے میں اسے کیا مشکل ہوگی۔ اس لیے 2 بار قسم کھا کر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے رب کی قسم، غیب کے جاننے والے کی قسم، قیامت ضرور آئے گی، اور ایک کفار تمہیں دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا اور تمہیں تمہاری اعمال کی سزا بھی دی جائے گی۔ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ ان 3 آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو قیامت کے قریب کہ قیامت کے آنے پر اپنی قسم کھانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ پہلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 53 ہے، 53، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، اور دوسری آیت سورہ سبا کی ہے، اور تیسری آیت سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 ہے، زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ذرہ کیا، اس سے بھی چھوٹی یا اس سے بھی بڑی ہر قسم کی چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ہر چیز کا حساب و کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تفصیل اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کے دن کے آنے کے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کی وجہ بیان کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی اس نے جمع کیے تو اللہ قیامت کے دن انہیں بخش دے گا اور جنت میں کھانے کے لیے عمدہ سے عمدہ رزق عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔